مرادار چاروکا السلام علیکم مراکش بزانا ماشمارا وشت کنی انچوکے گوستگی روچا مد استقا کے ایرانی دریکارانی وزیر بزاں فارن منسٹر عباس عراقچی پاکستان سر بوتگا تو آیا پاکستان اعلیٰ قیادت کے ہستے ہیں یہ ملاقات کو تگا فیلڈ مارشل وزیر اعظم صاحب ادھے پاکستانی قیادت کے ہستا آیا کو ملاقات بوتگا تو منی مگا مد استقا کے گوستگی روچا بزاں یکشنبے روچا ایرانی صدر آگوں وزیر اعظم صاحب گپتران بوتا ٹیلی فونک رابطہ بوتا تو پاکستان ہمیں عزم پدر کو تک کتا امن سلامتی دیم روی واسطہ ماوتی مخلصانہ اور سنجیدہ کوشش کرتے ہیں برجا دار ہیں تو چونکہ پاکستان مذاکرات دومی دور بوگی ہیں بھلے مگندے کے چیزیں شرائط استا ایران اور امریکہ نمگا خاص طور پر ایران نمگا چرشی سبا مذاکرات پیش رفت نبوتا تو دومی نمگا مگندے کے ٹیم اسلام آباد سر بوتا ایران ہے تو ہمیں اندیا دیا بوتا کہ شاید امریکہ اور ایران درمیانہ یہ تحتل کے ہستے ہیں یہ مذاکرات ایم پیش رفتی بھی اور دومی نمگا وائٹ ہاؤس سے نمگا عالمی میڈیا گوشک بوتا کہ یک اسٹیو ٹیکوپ کے ہستے ہیں مڈل ایسٹ ایلچی اور دومی نمگا مگندے کہ جیڈ کشر ہم یہ مذاکرات گومبتا ولی دورا تو پاکستان سر بم بلے دومی نمگا مگندے کہ آنی سر نبوتگا تو پاکستان دورہ تروتاب سرجم کنگا پد ایرانی وزیر خارجہ کے ہستے ہیں مسکتا شتا او چرشی پد روسا سر بوتا آیا ولادیمیر پیوٹن کے ہستے ہیں آیا کو گندنند کتا روسی پریزیڈنٹ تو دومی نمگا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایم گوشتا کہ اسلام آباد دورہ انتہائی مفید بوتا تو اسلام آباد حکام کے ہستے ہیں آہاں کو مثبت مشاورت بوتا ایران اور ماسکو درمیان علاقائی اور عالمی امور سرا قریبی مشاورت کے ہستا برجا دارک ماں تو ماں یہ مقصدہ روسا اتکگا کہ روس ایک اتا ای صورتحال حوالہ ہوتی کردارہ ادا بکا تو روس صدرہ ملاقاتہ جنگا پیش رفت موجودہ صورتحال جائزہ ہم زورتا دومی نمگا دوئے ملکان درمیان مشاورت اور ہم آہنگی اور اہمیت سرہم کا پتران بوتا تو پاکستان عمان تروتاب درگتا آیا گوشتا ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد مگندے کے ماضی واقعات مخصوص حالات ایران امریکہ مذاکرات کے ہستے ہیں آنی بابتا کا پتران بوتا تو چونکہ امریکہ نمگا اپنا ارمز کے ہستے ہیں آئیے ناکہ بندی ہے ایران نمگا اپنا ارمز بندش تو دنیا تو کا ایک بحرانی ودی بوتا ہے کرائستی ودی بوتا تو چرشی سبا مگندے کے ایران اپنا ارمزہ دوبارہ پچکن کے حوالہ چیزیں نوکے شرط ایر کو تھا تو ایران آوتی نوکے شرطانی جوہری مذاکرات کے ہستے ہیں دیم مرحلہ موقع کنگے گپ ہم شامل کو تھا تو امریکی خبر رساں ادارہ کے ہستے ہیں ایکسیوس آئیے ہم گپ پدر کو تھا کہ امریکہ اپنا ارمز دوبارہ بحالی اور جنگ خاتمہ متعلقہ ایک نوکے تجویزی پیش کن چرشی جوہری مذاکرات پد دیم مرحلہ دا ای درستی چیز موقع بت کنا بلے ای کرائسس یا عالمی دنیا بحران کے ہستے ہیں اسی سبب خاص طور پر انرجی تیل مگندے کے دنیا تو کا تیل قیمت گیش بوگا چرشی سبب یہ مذاکرات کے ہستے ہیں بہت اہم قرار دی بوگا تو آیا ایرانی فارن منسٹر کے ہستے عباس عراقچی ایران اسلام آباد دورہ بعض مفید کو شکایت پاکستان تو آیا پاکستان سول اور عسکری اعلیٰ قیادتہ گم ملاقات بوتا تو آیا اشیا چ پد ہمیں پیش رفتی بوت کا آو کے روچا مذاکرات بھی اور دنیا کے ہستے ہیں جنگی صورت حالات چ درکے ایک راہستہ چ درکے اور پاکستان کے ہستے ہیں یہ مذاکراتی عمل آگن دیما با تو پاکستان کے ہستے دنیا تو کا یہ کہتا ہے تو کا چوڑا چارہ ہوئی کا پتران بر جائیں پروفیسر ڈاکٹر انعام بھٹی صاحب برادری کریں گے ایوں گیشن کا پتران کریں پروفیسر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے تو سر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو ایرانی وزیر خارجہ ہے پاکستان پہنچے انہوں نے اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقات کی تو انہوں نے پھر مسقط گئے اور اس کے بعد وہ روس گئے تو انہوں نے جو اسلام آباد کا دورہ ہے ان کو انتہائی مفید قرار دیا تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ ہم بالکل مذاکرات کے حامی ہیں اور پاکستان جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں ایک ٹیبل پہ آ جائیں مذاکرات کریں اور خطہ جو ہیں امن و سلامتی کی طرف بڑھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے یہ بالکل باراور ثابت ہو سکتے ہیں نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک مثبت مذاکرات ہوگی؟ بڑی مہربانی. دیکھیں اصل میں بنیادی جو سوال ہے وہ ہے عدم اعتماد کی وجہ. ایران کا کسی بھی طرح سے امریکہ پر اعتماد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی معاہدے پر جائیں تو اس معاہدے کے بعد یہ یقین کون کروائے گا کہ یہ جنگ مستقل طور پر بند ہوگی.
کیونکہ ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اس سے ایران نے سیکھ لیا ہے کہ امریکہ اس کے بعد دوبارہ کچھ ڈو مور کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اور بھی یہ کچھ کرو. تو ابھی میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں پاکستان تو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ وہاں پر پاکستان دونوں ممالک کے بیچ میں ایک تو کمیونیکیشن برقرار رکھے اور دوسرا وہ اپنا اسپیس پرووائڈ کرے کہ وہاں پر آ کے مذاکرات کرے. لیکن اس کی گارنٹیز جو ہے نا وہ یہ جو عراق کی ابھی روس گیا ہے تو میرے خیال میں وہ جب تک کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ بیچ میں نہیں آتی تب تک جو ہے وہ جو فیصلہ کن مذاکرات ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ وہ گلف میں عمان کو بھی ایز اے گارنٹیئر جو ہے وہ لے اور پھر اپنے یورینیم کے لیے جو امریکہ کی ہے ڈیمانڈ کہ وہ رشیا نے جو جیسے پہلے سے ہی کہا ہوا ہے کہ وہ ایران کا یورینیم اپنے پاس ایز کسٹڈی یا حفاظت کے طور پر رکھ سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایران اسی پر ایگری ہونے پر جا رہا ہے اور یہی ریزن ہو سکتا ہے جس میں رشیا کے ساتھ جو ہے ملنے گئے ہوں. لیکن اس کے بعد جو بنیادی سوال ہے وہ ہے یہ اپنا ہرمز. تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پر عمان کے ساتھ مل کر ایران کوئی ایک نیا فارمولا بنانا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میں عمان بھی کسی حد تک اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوگا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. ہاں، تو عمان بھی اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوگا کیونکہ نہیں تو اتنے جنگ کے دوران ایران کے اٹیک کے باوجود بھی عمان نے ہمیشہ یہ چیز رکھی کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے یا ان سے اپنے تعلقات زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمان ایران کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات چاہتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ہرمز پر کوئی فارمولا بنانا چاہتا ہے. اب یہ ایک چیز جو ہے جو انٹرنیشنل واٹر لاز ہے سی کے اس حساب سے تو یہ ٹیریٹوری جو ہے دونوں کی بن جاتی ہے، عمان کی بھی اور ایران کی بھی. لیکن ایک یو این لا ہے اس کے مطابق وہ اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ کو اوپن الاؤ کرنا ہے ان اسٹریٹ سے. جتنے بھی اسٹریٹس ہیں وہ اسٹریٹ آف ملاکا ہو یا اسٹریٹ آف پناما ہو یا ہرمز ہو یا باب المندب ہو، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا فارمولا لے آنے کے بعد کوئی ایسی چیز امریکہ سے منوا سکتے ہیں. ممکن ہے اس پر عالمی قوتیں بھی اتفاق کر لیں کہ جس طرح سوئس کینال پہ پناما کینال پہ محصول دیا جاتا ہے، ٹول دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کوئی چارجز ایسی رکھی جائیں ڈیولپمنٹ کے نام پر یا جو نقصانات ہوئے اس کے نام پر، تو وہ ایسی کوئی چیز ایگریمنٹ پہ جا سکتی ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عمان ہے، جیسا کہ آپ نے مسقط کا ذکر کیا، تو اسلام آباد کے دورے کے بعد وہ مسقط گئے، وہاں کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تو ایران جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے تو عمان اور پاکستان کی جو سفارتی حمایت ہے اس کے کوائیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنا جو اختیار ہے وہ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک چیز یہی بچی ہے جس میں ایران کو سبقت حاصل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پھر اس کو اسی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران کی کوئی چیز مانی جائے یا بات مانی جائے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران اپنا اختیار کھو دیتا ہے اور اس پر اس کی سبقت نہیں رہتی تو پھر تو ایران کے پاس کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی چیزیں منوا سکے. تو اگر وہ یورینیم بھی دے دے اور میزائل بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنا محدود کر دے اور اس کے بعد ہرمز جو ہیں وہ بھی ان کے حوالے کر دے تو پھر ایران کی حیثیت کیا بچتی. تو میرے خیال میں وہ اس کے بدلے میں بارگین کرے گا کہ ہم اگر یورینیم سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں مکمل طور پر تو ہم جو ہے ہرمز پر اپنا اختیار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کسی طرح سے لیجیسیمیٹ کیا جائے، یعنی اس کا کوئی لیگل فریم آف ورک جو ہے نا وہ بنایا جائے گا. تو اس کے بغیر ایران کبھی بھی نہیں آئے گا. اور اس میں
ओमान के साथ मिलकर उसकी यही कोशिश होगी कि ओमान का भी और ईरान का भी दोनों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अख्तियार जो है वो लेजिटिमेट हो जाए। तो ये कोशिश इसी वजह से हो रही है, अदरवाइज नहीं तो फिर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का कोई फाइनल नतीजा नहीं निकल सकेगा। जी। तो डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो ईरान ने आबना हॉर्मुज़ को बंद किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, अमेरिका के लिए भी एक प्रेशर जो है डेवलप हुआ, बिल्ट हुआ। तो जब अमेरिका ने आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू की, तो क्या ये एक जो है प्रेशर टेक्टिक्स थी, एक प्रेशर टूल थी अमेरिका की ईरान के लिए? तो आप क्या समझते हैं कि जो ईरान अमेरिकी नाकाबंदी का ज़्यादा देर तक मुहतमिल हो सकता है? देखिए, ये अमेरिका ने इंटरनेशनल वाटर्स में ब्लॉकेज की है, और वो उसने ब्लॉकेज सिर्फ ईरान के शिप्स की नहीं की है, लेकिन ईरान के बंदरगाह से होते हुए जो भी शिप्स आ रही हैं उस पर भी अमेरिका ने किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कल ईरान के साथ कोई भी मुमालिक कारोबार करता है, किसी का भी कोई ट्रेड होता है, तो वो भी अगर वो अमेरिका बंद कर देगा तो वो खुद पूरी दुनिया के दूसरे बाजर से तो दूसरे ममालिक के लिए जो है वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि सिर्फ अमेरिका ही इंटरनेशनल वाटर्स में उनके ऊपर नाका क्यों लगा रहा है। वो तो चले जंग की वजह से ईरान जो है आबना हॉर्मुज़ में उन शिप्स को रोकने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका से अलाइंस है या इत्तेहादी है या जो उसकी सपोर्ट करते हैं उनको। बाकी के लिए तो उसने कहा है कि वो खुला हुआ है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो अमेरिका की स्ट्रेटजी ईरान को तो डिस्टर्ब कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाकी आलम अक़वाम को भी डिस्टर्ब कर रही है, जिनके भी वहाँ से गुजरगाह और ताल्लुकात हैं। तो उनको यकीनी तौर पर कहीं न कहीं किसी बंदर पे जो ईरान के साथ हो जाना पड़ता होगा, तो कोई माल उतारना होगा, कोई माल वहाँ से उठाना होगा, या ऑयल टैंकर्स हैं, चाइना के हैं या कोरिया के हैं या दूसरे ममालिक में भी अगर कोई किसी को वहाँ से ईरान से ट्रेड करता है अपना जारी, तो उसके लिए भी वो मुश्किल होती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में एक बड़ा सवाल है। तो ये अमेरिका की स्ट्रेटजी सिर्फ ईरान को प्रेशराइज करने के लिए नहीं है, बल्कि वो आलमी जो बाकी ममालिक हैं उन पर प्रेशर डेवलप कर रहा है कि वो मिलकर कोई ऐसा काम करे कि जिससे ईरान जो है आबना हॉर्मुज़ से अपना दस्तबरदार हो जाए, जो मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि ईरान की भी यही है कि हम अगर किसी मुआहदे में जाएँ भी तो आबना हॉर्मुज़ को अगर हम ओपन भी कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उसमें उनका बेनिफिट जो है वो क्या होगा, वो उस पर बात कर रहे होंगे। जी। तो प्रोफेसर, दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जंग हुआ उसके असरात न सिर्फ गल्फ़ स्टेट्स में बल्कि पूरी दुनिया पर उसके असरात मुरतब हुए। तो गल्फ़ जो स्टेट्स हैं वो बहुत पीछे चले गए, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उन्होंने कभी जंग नहीं देखी, उन्होंने खुशहाली देखी है। तो अगर दोनों मुल्क ईरान और अमेरिका दोनों जो है अगर जंग की तरफ वापस जाएँ, जो कि मुमकिन नहीं है, तो इसमें जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, गल्फ स्टेट फिर तो बिल्कुल कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि अभी तो गल्फ स्टेट्स ने कंट्रोल किया हुआ है। कुछ उन्होंने वहाँ पर ऐसे ऑर्डर्स जारी किए हैं कि स्टेट प्रॉपर्टी भी कोई सेल नहीं कर सकता, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही। कंपनियां जो भी हैं जिन्होंने कारोबार अपने बंद भी किए हैं, लेकिन उनके असासाजात जैसे समझे कि वहाँ पर कंट्रोल है, वो वहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज को शिफ्ट नहीं कर सकते, लिक्विडेट नहीं कर सकते, पैसे नहीं निकाल सकते। इस तरह के कुछ वहाँ पर यूएई में खास करके सुनने में आया है कि उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं। तो उनकी जो सारी इकोनॉमी जो है बाहर की इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स पर थी, तो वो तो फिर सारी बैठ जाएगी। और दूसरा, उनके कोई इतने बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं नहीं जो बाकी दुनिया से उनकी पैदावार आती हो। वो तो सारा डिपेंड करते हैं आइलैंड गैस पर और टूरिज्म पर, खास करके यूएई। तो यूएई का टूरिज्म अगर बैठ जाए, बाहर की इन्वेस्टमेंट बैठ जाए और आइलैंड गैस की भी सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो, फिर तो उनकी इकानमी बिल्कुल जीरो पर चली जाएगी। यही सूरत हाल कतर की होगी। कतर का पूरा एलएनजी और एलपीजी अगर उसका कारोबार बंद हो जाए या उसमें डिले हो, या अभी जैसे ऑलरेडी जो डैमेजेस हुए हैं जिनके लिए कहते हैं कि उनके 3-4 साल लगेंगे उनको दोबारा वापस उस प्रोडक्शन लेवल पर आने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए तो बड़ा है। लेकिन
یہ جو ابھی ہوا ہے نا، ابھی جنگ تو بند بھلے ہوئی ہو، لیکن یہ جو 50 دن کی جو جنگ تھی اور جو ناکہ بندی تھی، اس کے اکنامک جو امپیکٹس ہیں وہ آپ کو 1 سال کے بعد آنا دکھائی دیں گے، اور آنے والے 10 سالوں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ ان کے آپ کو اثرات دکھائی دیں گے۔ باقی دنیا کے ممالک کے اکانومیکل، ان کی اسٹاک ایکسچینج سے لے کر ان کے وہاں پر جو انرجی کرائسس ہیں، وہ سارے ابھی آہستہ آہستہ ان کے باقی چیزوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو بعد میں دیکھنے میں آئیں گے۔ ابھی تو تھوڑا صرف اس کا انیشل فیچر ہے نا، انیشل فیچر کے بعد جو ہے ان کے لانگ ٹرم فیچرز جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں لانگ ٹائم کے بعد۔ تو میرے خیال میں یہ اگر اسی طرح سے سچویشن رہتی ہے تو ان کے اثرات باقی ممالک پر سب بہت زیادہ پڑیں گے، جن میں ایشین ممالک بھی اور یورپین ممالک بھی بالخصوص جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد، عمان اور روس کا دورہ کیا، تو ان تینوں ملکوں کے دورے کے جو نتائج ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جلد سامنے آ جائیں گے؟ مستقبل قریب میں امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی امن معاہدے کے امکان بظاہر نظر آ رہے ہیں؟ جو مجھے چیزیں نظر آئیں وہ یہی ہے، ایک آبنہ ہرمز پر لیجیٹیمیٹ اختیار، اس کا عمان کے ساتھ جو ہے مل کر کوئی فارمولہ بنانا، اور دوسرا رشیا کو گارنٹیاں لینا یورینیم کے لیے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس ہفتے میں ہی دوبارہ ان کی آپس میں ڈائریکٹ سیٹنگ ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی امریکہ کے لیے تو پھر میرے خیال میں یہ سچویشن اسی طرح چلتی رہے گی جب تک وہ پھر نیا کوئی فارمولہ آ جائے۔ ابھی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ابھی فارمولہ یہ ہے، اب اس کے بعد اگر باتیں آئیں گی، اوپن ہو جائیں گی کہ ایران نے کیا چیزیں رکھی ہیں اور امریکہ نے اس پر کیا ریسپانس دیا ہے، تو میرے خیال میں جو پاکستان کو آج انہوں نے اپنی ریٹن میں پوائنٹس دے دی ہیں وہ پاکستان نے آگے امریکہ کو پہنچا دی ہوں گی، تو امریکہ اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ مذاکرات میں آگے پیش رفت جو ہے کیا ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر انعام بٹی صاحب، ٹائم نکالن پروگرام میں شریک رہے۔ منظر چلکا پروفیسر انعام بٹی صاحب، عالمی امور ماہر، بین الاقوامی امور ماہر، گپتران کنگائی گوشہ ہمیشہ کے آؤ کی وداں اے مذاکراتی عمل کے ہستے ہیں اگر برقرار بھی تو اشیے ضرور مثبت نتائج کے ہستاں دیما کہاں، چونکہ اسلام آباد دورہ پد ایرانی وزیر خارجہ کے ہستے ہیں مسقطہ عمان شتا چرشیہ پد آئیا ماسکو تعرتاب کتا پیوٹن پریزیڈنٹ رشین تو آئیا گو ملاقات کتا تو روسی صدرہ گو ملاقات جنگ پیش رفت موجودہ صورتحال بابتہ گپتران بوتا، تو بنیادی طور آئی گوشہ ہمیشہ کے دورہ عمان یا مسقط تعرتاب نیامہ دو ملکان درمیانہ آبنہ ارمز کے ہستے ہیں آئیے سرا گپتران بوتا، ایران اور عمان آبنہ ارمز ساحلی ملک کا تیابدپی ملک کا پمیش کا آنی مشاورت کے ہستے ہیں انتہائی ناگزیری۔ تو ایران آبنہ ارمز دوبار پچکن کے واسطہ یہ نوکے شرط تیر کتا، تو ایران آبنہ ارمز دوبار بحالی اور جنگ خاتمہ متعلقہ ایک نئی نوکے تجویزی پیش کتا، تو آئی گوشہ ہمیشہ کہ جوہری مذاکرات اپد دیمے مرحلہ مقرر کنگا کے ہستے ہیں ای بابتہ گیش سوچ و بچار کا، تو ہمیش کا یہ عمان تعرتاب کتا، تو عمان اسلام آباد اور ماسکو تعرتاب کے ہستاں یہ پیش رفت حوالہ گپتران بوگائیں کہ ای شیتوں کا انتہائی اہم پیش رفت بود کا، تو آو کے مدہ جنگ کے ہستے ہیں خاتمہ بود کا اور جنگا علاوہ دومنی مگا مگننے کے ای تمام تر صورتحال آپ پاکستان ثالثی کردار ادا کرنگائیں، تو امید ہمیشہ کہ مستقبل قریبا امن معاہدہ بھی بلے اشیا چیزی وقت لگت کت کا بریک ضروری پتہ میں نیمہ کہیں گیشن گپتران کریں۔ برادر چاروں کا بریک اپ ماشمار واشد کریں چونکہ پتران کریں ایران امریکہ صورتحال دومنیوں کا پاکستانی مذاکرات عباس عراقچی دورہ اسلام آباد سینئر صحافی تجزیہ کار علی رضا الوی صاحب موجود ہیں، آئیے گیشن کا پتران کریں۔ السلام علیکم علی رضا الوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذاکرات کا پہلا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا، کچھ پیش رفت بھی ہوئی، جنگ بندی ابھی بھی جاری ہے، تو جو دوسرا دور ہے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، لیکن کچھ معاملات ہیں تو یہ مکمل جنگ کے خاتمے کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی امن معاہدہ ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ سر۔ دیکھیے ایک یہ 48 سال سے
मोदी का सपना देखा ईरान की, ईरान के बाद जैसे इंकलाब आया, ये पाबंदियां भी शुरू है और ऐसे ईरान ने इराक को करा दिया। बर्ड जो है वो भी अमेरिका भी ईरान गई उनके शादी में होने पाए इंकलाब और साथ ही उसने तंजीम किया एक तरफ से जंग शुरू भी गया और तजारत का रास्ता बंद सारी नाकाबंदी था कि और ये तो इसलिए ये मुसलसल जाता कोशिश की अमेरिका चला भारत हमारा जो है अमेरिका अपना इसराइल कुछ भी चलते चलते शहर दिमागी तौर पर तैयार किया और वो कोई वो वक्त आ गया 45 सालों से और वो हमले के बाद में आके मारे अब मैंने खत्म अब ये मुकम्मल बर्बाद करने से मुबारक को फतह का ऐलान कर दिया। उसके कुछ अर्से बड़ा आगे है अब ईरान के इस ईरान में ईरान हमेशा के लिए आप कोई इसकी की कोई ताकत दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका दोबारा गुलाम है। अबनाए हुर्मुज़ तो एक सेकंड अबनाए हुर्मुज़ वहाँ से तजारत हो रही था एक रिएक्शन था दुनिया भर का मीडिया किया जाए इस्लामाबाद में आज न्यूज के ड्रामा की उनको 20% न्यूज जो है ये की इजाजत है। हाँ आज जेब शुरू कर दिया हो गई आप ये बताएं कि मकसद तो अपनी उनको अपनी ये आप कैसे छोड़ जिसके ऊपर आपने पहले ये बता पिछले 13 ये ईरान एक मरे थे गुच्छर हमें ईरान जिन्हें कोविड का मुकाबला भी नहीं मंगवा सकता बनाई जितने लोग मारे गए मारे उन्होंने कम बनाए तो आप उस मुल्क को के लिए या आप कुछ भी ना करें उसके बाद आप बिल्कुल करें अपने ईरान को छोड़ दें
کوئی بھی چھوٹے جو بندوں میں ملی جگہ تمام سکتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں وہ ممکن ہی نہیں اب اگر اگلی، لیکن اس پر ماشاء اللہ شہباز شریف صاحب بار انہوں نے اپنے کیا، پھر جنگ میزائل برس رہے تھے اسی کا نتیجہ ہے آپ دیکھ چکے دوران ایران کے کام کا دیکھا تھا جب پہلے یہاں تشریف لاتے سے ملاقات کرتے ہیں، باقی لوگوں سے ملتے ہیں، مان جاتے ہیں کر کے آتے ہیں، پھر یہاں سے رشیا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کو ہو بات چیت جو ہے کچھ جاری ہے کیونکہ ہم میڈیا والے ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بس بجلی کا بٹن آن بند کیے تو بند ہمیں پتا کر کے وہ بھائی جان جلدی نہیں آتا جو مریض بھی کرتے ہیں اس میں کامیاب دوبارہ حملے کرنے کی اب انہوں نے وائٹ آپ کو پتا کی طرف دینا رہتا ہے. صحیح. لیکن علوی صاحب آپ کی آواز تھوڑا بہت بریک ہو رہی ہے، میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی طرف آ جاؤں تو آپ سے مزید سوالات کروں، تو پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں تو مناظر چاروں کا چونکہ تو علی رضا علوی صاحب سینئر صاحب تجزیہ کر کا پتران کے بولے آئی آواز کم بریک بو پتا میں کوشش کرنے آئی نیم کر رہا ہوں. علوی صاحب چونکہ آپ نے تفصیل سے بات کی تو میرا آپ سے سوال یہ کہ جو انہوں نے اسلام آباد آئے، پھر عمان گئے، انہوں نے جو ماسکو بھی گئے، وہاں سے اعلیٰ قیادت میں ملاقات کی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہے عمان آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایران کا بھی یہی موقف ہے، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز جو ہیں وہ عمان اور ایران کا جو ہیں وہ ایک ساحلی ممالک دونوں کے اہم کردار ہے. تو انہوں نے روس کا دورہ کہ ان جو تینوں ملکوں پاکستان، اسلام، عمان اور جو رشیا کا اس کا جو دورہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس وجوہات کی بنا پر جو ہے ان تینوں ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا؟ شروع سے ہوئی اینٹی امریکن ہے تو اب صورت نئی دلی ہے رشیا ایران اپنی فیصلہ کرنا ہے مشاورتی عمل. علوی صاحب آپ کی آواز بڑی بریک ہو رہی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مناظر چاروں کا علی رضا علوی صاحب چونکہ یہ آواز بریک ہوگا تو گپ کنک باز کوشش کو چونکہ نبو ما تو کوشش کرنے کے دیکھے گسٹی نہیں مگر ہوئی تو اداوت بوتے گنڈے بریک ہے، بریک اپنے پتاش میں بتا ساڑی بھی گیشن کا پتران کا مناظر چاروں کا بریک اپت ماشمار وشت کرنے چکما کا پتران کا نگاہتے ہیں. عباس عراقچی یہ دورہ پاکستان چرشپد مسقط اور رشیا ماسکو و دو نمگا پاکستان مذاکرات اوالہ پیش رفت بابتہ مگا پتران کرنے تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد دورہ انتہائی مفید قرار داتا اور دورہ اسلام آباد دورانہ حکامہ کو مثبت پیش رفت بابتہ مشاورت ہم کتا تو آبنہ ہرمز بحالی حوالہ ایران کے ہستے آیا چیزیں نو کے شرط ایر کتا یا عمان پمیش کا تارتاب کتا یہ کچھ ہمیں بتا کہ عمان اور ایران کے ہستا آبنہ ہرمز دو ساحلی ملک ہیں تو آنی مشاورت ضروری ہے. جنید انصاری صاحب سینئر تجزیہ کار میں مرداری کرنے گئے ایام گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم انصاری صاحب. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شریک ہے. سر ہم بات کر رہے ہیں چونکہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان آیا، انہوں نے عسکری اور سول قیادت سے ملاقات کی
تو انہوں نے اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا. اس کے بعد عمان چلے گئے, پھر وہ ماسکو چلے گئے. تو بنیادی طور پر اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایرانی قیادت ہے, ایرانی وزیر خارجہ یا جو ڈیلیگیشنز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, جو جنگ کا مکمل خاتمہ ہو, اور دنیا جو آبنہ ہرمز کی وجہ سے جس کرائسس کا شکار ہے اس کا خاتمہ ہو؟ دیکھیں یہ بہت اہم دورہ تھا ایرانی وزیر خارجہ کا, اور یہ بالکل ان کا پاکستان کا اعتماد ہے, اور یہ ہمارے پاکستان کی یہ سفارتکاری کی یہ بڑی فتح ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان پہ بارہا اعتماد کر رہے ہیں. اور دوسری جانب صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی. لیکن اس دورے کا اہم جو مقصد ہے, وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب جو آئے تھے, ان کا مقصد ہے ایران کی جو سفارتی پوزیشن ہے اس کو مضبوط کرنا, جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور کشیدگی میں کمی کے امکانات پر بات چیت کرنا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی برقرار رہے اور کشیدگی میں کمی آئے, اور ایران کی جو سفارتی پوزیشن ہے وہ بھی مضبوط ہو. جیسے مثال کے طور پہ دو معاملات ہیں جو ایران چاہ رہا تھا, جس کی وجہ سے جہاں پہ یہ سمجھا جا سکتا ہے تعطل کا شکار ہوا. ایک تو ایران کا یہ تھا کہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ انفریز کیے جائیں, یعنی وہ ایران کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی اکانومی کو بحال رکھے. اور دوسرا جو مختلف پابندیاں لگائی گئی تھی ایران پہ, ان میں نرمی لائی جائے تاکہ ایران کم سے کم ان کی سی بی ایم بحال ہو, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آئیں تاکہ بات آگے چل سکے. کیونکہ بظاہر ٹاکس کے دوران یہ نہیں ہو پایا, تو ایرانی پوزیشن یہ تھی کہ ہمیں وہ اعتماد نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم کسی ڈیسیشن میکنگ پہ نہیں پہنچ سکے. اگر دوسری جانب دیکھیں تو امریکی صدر کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں جو انہوں نے گہری بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم ون کال اوے ہیں, ہمیں کال کی جا سکتی ہے جب بھی ایران آمادہ ہو بات کرنے کے لیے, اور ہمارا مقصد صرف یورینیم کے افروزی کو ختم کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے امریکی صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہ ایران کی جو اندر پاور اسٹرکچر ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, یعنی وہاں پہ ڈیسیشن میکنگ کون کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. یہ امریکن صدر کی پوزیشن ہے. پر ایک اہم دورہ ہوگا وہ روس کا ہوگا. دیکھتے ہیں روس جا رہے ہیں عباس عراقچی صاحب, کیونکہ وہاں پہ روس نے بارہا ان کو آفر کر رکھی ہے 2-3 مرتبہ آفیشلی کہ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے تو ہم جو ایران کا یورینیم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عباس عراقچی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو یورینیم کی افزودگی کی جو بات ہوتی ہے وہاں پہ ایران اپنے مفادات کا کس طرح تحفظ کرتا ہے, روس کیا گارنٹیز دیتا ہے, آیا فیوچر میں روس کی یہ جو آفر ہے کہ ایرانی یورینیم وہاں پہ رکھا جائے کیا امریکہ اس کو مانتا ہے. پر بہرحال اس سارے معاملات میں ایک چیز تو واضح ہے کہ جنگ بندی رہے گی, اور دونوں پارٹیز جو ہیں امریکہ ہو یا ایران ہو کوئی بھی جنگ میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اور پاکستان کا بہت اہم اور کلیدی کردار ہے بطور میڈیٹر. ہمیں بڑی سفارتی اور اخلاقی فتح بھی ملی ہے, دنیا ہم پر اعتبار کر رہی ہے, اور گریجولی آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے اعتماد سازی ہوگی, اور جو لین دین کے معاملات ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان کچھ کم زیادہ پہ کچھ ایگریمنٹ ہو ہی جائے گا, اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. تو ارشد صاحب چونکہ ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے عمان کا دورہ کیا, تو اگر دیکھا جائے تو جنگ کے دوران جب حملے جاری تھے تو ایران نے جو کچھ گلف اسٹیٹس ہیں اس میں قطر یا یو اے ای اور دوسری طرف بحرین ہے اس کو تو نشانہ بنایا, لیکن عمان کے حوالے سے ایران کا اتنا سخت موقف نہیں تھا نہ دوسرے جو گلف اسٹیٹس ہیں اس کے حوالے سے تھا. انہوں نے دورہ کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا عمان کے حوالے سے رویہ اتنا نرم کیوں ہے ایران کا؟ جناب اس میں آپ کو تھوڑا جغرافی کو دیکھنا پڑے گا نا. جی دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز ان کے دونوں جانب جو ہے دو ممالک ہیں, ایران اور عمان. تو ایران اور عمان جغرافیکلی بہت قریب ہیں, اور ماضی میں بھی ان کے تعلقات بہت کلیدی رہے ہیں, اور یہ دونوں ممالک کبھی بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہے. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت ان دونوں ممالک کے ایران اور عمان کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں, جو وسیع تر مفادات ہیں, وہ یکمشت ہیں, ایک ہیں. لیٹ سپوز اگر اسٹریٹ آف ہارموز سے ٹریفک گزرتی ہے, ممکنہ طور پہ پاسبلی ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ کل وہاں پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے, تو ایران تو پہلے ہی آفر دے چکا ہے کہ عمان کو بھی ہم ٹیکس میں آدھا دیں گے. اور تیسری اہم بات یہ ہے, ایران کا اہم پڑوسی ملک ہے عمان. ایران سمجھتا ہے فیوچر میں کوئی بھی اگر اسٹریٹجی بنتی ہے
تو بطور اہم پڑوسی ہونے کے ناطے اور ان کے ساتھ ان کا برادرانہ اور دوستانہ تعلق رہا ہے، عمان کو اعتماد میں لینا بہت لازمی ہے۔ اور اگر عمان آپ کے ساتھ ہے تو دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ تو میرے خیال میں ایران کے وہ تعلقات نہیں ہیں اتنے اعتماد والے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مخالفت والے تعلقات رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ اعتماد سازی کی بحالی تھی، ان کے ریلیٹیولی نسبتاً عمان کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین رہے ہیں۔ تو ابھی جو ایران کی یہ کوشش ہے، اگر 5-6 عرب ممالک کے ساتھ وہ CBMs نہیں ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز یا اعتماد سازی نہیں ہے، تو آپ عمان کو اپنے طرف رکھیں، اعتماد میں لیں۔ آپ کا بڑا اہم پڑوسی ملک ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز سے نکل کر گلف آف عمان آگے آتی ہے، گلف آف عمان کے بعد عربین سی آتا ہے۔ اگر آپ جیوگرافی دیکھیں، اسٹریٹ آف ہارمز سے جہاز جیسے مڑتا ہے تو وہ عمان واٹرز میں آتا ہے۔ تو عمان واٹر میں جب جہاز آتا ہے تو آبویسلی ایران کے مفادات اور عمان کے مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ایران کے لیے عمان بہت اہم ہے۔ تو سر یہ جو تمام تر صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے، جو پاکستانی سول اور عسکری قیادت نے ایران کا دورہ کیا، بعد میں جو ہے عباس عراقچی صاحب پاکستان آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا مستقبل قریب میں کوئی عمل معاہدہ ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، معاہدے کی امید تو برقرار ہے۔ جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں، جب دیکھیں دنیا کی بڑی جو جنگیں ہوئیں، World War I، World War II، اس کے بعد بھی جو جیتا یا جو ہارا، جن کی جو پوزیشن جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اتنا ہی معاہدے میں اپنے مفادات میں زیادہ چیز لیتا ہے۔ معاہدہ تو آپ دیکھیں، اس میں دیکھیں ایران کی جو امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے، یہ زیادہ دیر تک اس کے مستحمل وہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اس کے آپشنز محدود ہیں امریکہ کے پاس خود بھی۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی طرف ٹرمپ نے خود بھی بارہا اشارہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ ایران میں آخر فیصلے کون کر رہا ہے۔ یہ ٹرمپ کا ایک خیال ہے یا اس نے ٹویٹ میں بھی اظہار کیا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ایران کی ناکہ بندی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، کیونکہ صرف یہ ایران کا معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ یہاں سے کویت کا تیل بھی آتا ہے، عراق کا تیل بھی آتا ہے، سعودی کا تیل بھی آتا ہے، اور یہاں سے آپ کا بحرین اور قطر کی LNG بھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 6 ممالک ہیں دنیا کے دیگر ممالک، جس میں سب سے زیادہ چین سے امپورٹ بھی کرتے ہیں اشیاء، تو یعنی آپ اگر ناکہ بندی زیادہ دیر تک رکھیں گے تو آپ دیگر جو 6 عرب ممالک ہیں ان کی بھی امپورٹ ایکسپورٹ سے انڈائریکٹلی آپ بین لگا رہے ہیں، یعنی ان کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہوپفلی امریکہ ضرور ڈالے گا ایران پہ 15-20 دن 10 دن تک، پر اس کی زیادہ ناکہ بندی وہ رکھ نہیں پائے گا۔ تو آبویسلی کوئی راستہ نکلے گا، تو راستہ یہ نکلے گا۔ ایران تو یہ سب کہہ رہا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز ہم تب کھولیں گے جب آپ ہمارے منجمد اثاثے سب سے پہلے انفریز کریں اور ہم پہ لگائے گی پابندیاں ان پہ نرم کریں، اس کے بعد ہم یورینیم سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز پہلے کھولیں، اس کے بعد ہم ناکہ بندی ختم کریں گے۔ یہ معاملہ لگتا ہے 1 یا 1.5 ہفتے کے اندر حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو لیکن جو ہم نے آمنہ ہرمز جو ناکہ بندی کا ذکر کیا، تو جب جنگ جاری تھی تو ایران نے جو ہے اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہوتی ہے، انہوں نے آمنہ ہرمز کو بند کر دیا۔ اس کے بعد جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد امریکہ نے ناکہ بندی کی آمنہ ہرمز کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پریشر ہے ایران کے لیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا مزید اور زیادہ دیر تک معتمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب ایران کے جو آپشنز ہیں وہ محدود ہو کر رہ گئے ہیں آمنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے؟ دیکھیں، ہر کوئی جب بھی معاملات حل ٹیبل کی طرف آتے ہیں، جب معاملات آپ کو بنانے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنے کارڈز لے کر آتا ہے۔ ایران کی طاقت ہے اسٹریٹ آف ہارمز، اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا توڑ امریکن نے نکالا ایک بڑی ناکہ بندی۔ اب ان آپشنز میں آتے ہیں نا، اگر امریکہ بڑی ناکہ بندی زیادہ دیر تک رکھتا ہے تو وہ گلوبل اکنامک آرڈر کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ یعنی 6 ممالک کب تک متحمل ہوں گے ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی آپ ناکہ بندی کر کے رکھیں گے، یا ان کی ناکہ بندی نہ بھی کی ان کے جہاز آپ جانے دے رہے ہیں، آگے ایران ان کے جہاز نہیں جانے دے رہا، تو یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ آپشن صرف ایران کے پاس کم نہیں ہے، امریکہ کے پاس بھی بہت کم ہے۔ امریکہ نے اپنی طاقت دکھا دی جتنی دکھانی تھی، تو ان کو بھی وہ اندازہ ہو گیا، ان کو بھی ایک سیف پیسج چاہیے۔ آپ دیکھیں پاکستان نے، سچ بات تو یہ ہے گلوبل ڈپلومیسی میں امریکہ کو بھی سیف پیسج دلوایا ہے، اور صدر ٹرمپ کو بھی سیف پیسج پاکستان نے دلوایا ہے، اور اب بھی دونوں جو ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے ایران ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے سیف پیسج دونوں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران میں نقصان بہت ہوا ہے،
پر ایران نے رزسٹ بڑا کیا ہے، توقعات سے بہت زیادہ تھا. جو انہوں نے توقعات لگائی تھی کہ جلدی سے ایران کو ختم کر کے اپنی ہر چیز منوا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نظر آیا ہے. تو آپشن صرف ایران کے پاس محدود نہیں ہے، امریکہ کے پاس بھی محدود ہے. اب یہ خود دونوں ممالک چاہ رہے ہیں، پاکستان اہم رول ادا کر رہا ہے بطور ثالث، پر یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بڑی لیول کی کوئی گارنٹیز ملے جس میں دونوں کے مفادات کا تحفظ ہو. امریکن بظاہر تو یہ اعلان صدر ٹرمپ کر رہے ہیں ہم جیت گئے، پر اندر بھی ان سے سوالات ہو رہے ہیں تو آپ کیا جیتے ہیں؟ کیا اندر رجیم چینج ہوئی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یورینیم کے معاملات سے پہلے ہی روس کے ساتھ 5+1 کے معاملات سے 2018 میں اوباما کے ٹائم پہ یہ ایران مان گیا تھا، وہ نہیں بوم بنا رہا تھا، تو وہ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں، تو پھر آپ گئے کیوں تھے؟ تو وہ تو ابھی تک وہ جواب نہیں دے پا رہے. تو ہمارے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی ایک اسٹیٹمنٹ میں، کبھی دوسری، کبھی تیسری. ابھی ایران کا چیلنج یہ ہے کہ ایران کی جو مسلسل فائنینشیل ناکہ بندی ہوئی ہے، جو ان کی اکنامک ان کے امبارگوز لگی ہیں، پابندیاں لگی ہیں، تو ایران کی معیشت بہت کمزور ہے. تو ایران ضرور یہ چاہے گا کہ ہم ہمارے اوپر کی جو پابندیاں ہیں وہ پوری طرف لفٹ ہوں، منجمد اثاثے بحال ہوں، تاکہ ہم ایک فائنینشیل پوزیشن میں ٹھیک آئیں. تو بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلد، کیونکہ صدر ٹرمپ جو 14 مئی کو چین جا رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایک کنکریٹ حل ضرور نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنید انصاری صاحب، ٹائم نکال پروگرام میں شریک ہے. جنید انصاری صاحب آئی گوشہ ہمیشہ کہ ایران امریکی ناکہ بندی کے ہستی آئیے زیادہ دیراں گیشاں دا متمل بوت نکان تو پمیش کا ایران آپشنز کے ہستیاں محدود بوتے گا. تو آئی دو مہینے میں یہ ہم کوشش کہ ایران نہ صرف آپشنز محدود بوتے گا بلکہ امریکی آپشنز محدود بوتے گا. تو پمیش کا ایک کوشش کرنے کا کہ ایک مذاکراتی عملی بنداد بھی اور جنگ کے ہستے مکمل شے خاتمہ بھی اور دنیا کے ہستے نارمل بھی کہ تھا نہ صرف جنگ اثرات مرتب بتگا بلکہ تیوگین دنیا کے ہستے جنگی اثرات آنی دیں پانی کا نکپکان چرشی سبا دنیا وڑ وڑی کراس سے دیں پانی گو ہمیں دا کا مرا شد پاس راس بکن الطاب اللہ چرا بدی اللہ باؤ. بیچارین مراگش بزانا پنج شنبه در شنبه شپ ساحت اشتا یوکا وش نیوزا